نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِجْعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعِهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَرُكَّعِ السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَنْ كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ لوگوں کے واسطے اور جگہ امن کی، تفسیر عثمانی سے ہم تفسیر نقل کر رہے ہیں، یعنی ہر سال بغرض حج وہاں لوگ مجتمع ہوتے ہیں اور جو وہاں جا کر ارکان حج بجا لاتے ہیں وہ عذاب دوزخ سے معمون ہو جاتے ہیں، یا وہاں کوئی کسی پر زیادتی نہیں کرتا۔ اگلی تفسیر ابن کثیر سے نقل کی جا رہی ہے۔ یہی امن کا مقام ہے جس میں ہتھیار نہیں اٹھایا جاتا۔ جاہلیت کے زمانے میں بھی اس کے آس پاس لوٹ مار ہوتی رہتی، لیکن یہاں امن و امان رہتا، کسی کو کوئی گالی بھی نہ دیتا۔ یہ جگہ ہمیشہ متبرک اور شریف رہی، نیک روحیں اس کی طرف مشتاق رہتی ہیں، گو ہر سال زیارت کریں، لیکن تاہم لپکا لگا رہتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا اثر ہے۔ آپ نے دعا مانگی تھی فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، تو لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف جھکا دے۔ یہاں باپ اور بھائی کے قاتل کو بھی کوئی دیکھتا ہے تو خاموش ہو جاتا ہے۔ سورہ مائدہ میں ہے قیام للناس، یعنی یہ لوگوں کے قیام کا باعث ہے۔ قیام ہم نے اپنے حضرت سے سیکھا کہ یہ جو حج اور عمروں سے غربت دور ہوتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ قیام للناس یعنی لوگوں کے قیام، یعنی استحکام، مضبوطی۔ تو روح اور جسم انسان کی دونوں ضرورتیں ہیں، اور روح کی ضرورت اللہ کی یاد، اللہ کا ذکر، اللہ کے رسول کی یاد، اللہ کے رسول کا ذکر، اور جسم کی ضرورت اس کا رزق ہے، کپڑے، کھانا پینا، کار، گاڑیاں، یہ سب کچھ۔ اگر جسم بھوکا ہوگا تو وہ مستحکم تو نہیں ہوگا، قیام تو نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ وہاں جانے والوں کو ان کی روح کے اندر بھی سکون آ جاتا ہے، ان کے جسم میں بھی سکون آ جاتا ہے اور قیام آ جاتا ہے، یعنی مضبوطی اللہ تعالیٰ ڈال دیتے ہیں، غربت کو دور کر دیتے ہیں۔ مثابۃ للناس، لوگوں کے لیے اجتماع کی جگہ، یعنی خانہ کعبہ کو ہم نے مرجع بنا دیا کہ چاروں طرف سے لوگ وہاں آتے ہیں۔ ایک ثواب کی جگہ بنا دی کہ وہاں حج اور عمرہ اور نماز پڑھ کر ثواب حاصل کرتے ہیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مسجد حرام کی ایک نماز 1,00,000 نمازوں کے برابر ہے۔ اس حدیث کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ شہر مکہ کی حرمت، جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے روز فرمایا کہ جس دن سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا ہے، اس شہر کو حرام فرمایا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی حرمت سے وہ قیامت تک حرام ہے، حرمت والی ہے، اور اس میں کسی کے لیے قتال حلال نہیں، صرف میرے لیے دن کے ایک ساتھ میں حلال ہو گیا تھا، اس کے بعد پھر قیامت تک حرام ہے۔
نہ اس کا کانٹا کاٹا جائے اور نہ شکار کو بھگا دیا جائے اور نہ یہاں کی گری پڑی چیز اٹھائی جائے، مگر ہاں جو تعریف کرے وہ لقطہ اٹھا لے، اور نہ یہاں کی گھاس کاٹی جائے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے عرض کیا، لیکن اذخر کو مستثنیٰ فرما دیے کیونکہ وہ لوہاروں کے کام میں آتی ہے اور گھر میں بہت کارآمد ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اذخر مستثنیٰ ہے۔ اس حدیث کو بخاری و مسلم نے ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے، اور یہ تفسیر مظہری سے نقل کی گئی ہے۔ خاندان ابراہیم علیہ السلام کا مکہ میں آباد ہونا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام میں مقیم تھے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام شیرخوار بچے تھے۔ جس وقت حق تعالیٰ کا ان کو یہ حکم ملا کہ ہم خانہ کعبہ کی جگہ آپ کو بتلاتے ہیں، آپ اس کو پاک صاف کر کے طواف و نماز سے آباد رکھیں۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے جبریل علیہ السلام امین براق لے کر حاضر ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ماں ان کی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ لے کر سفر کیا۔ راستے میں جب کسی بستی پر نظر پڑتی اور حضرت ابراہیم جبریل علیہ السلام سے دریافت کرتے کہ ہمیں یہاں اترنے کا حکم ملا ہے، تو جب حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے نہیں، آپ کی جگہ آگے ہے، یہاں تک کہ مکہ مکرمہ کی جگہ سامنے آئی جس میں کانٹے دار جھاڑیاں اور ببول کے درخت کے سوا کچھ نہ تھا۔ اس خطہ زمین کے آس پاس کچھ لوگ بستے تھے جن کو عمالین کہا جاتا تھا۔ بیت اللہ اس وقت ایک ٹیلے کی شکل میں تھا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام نے اس جگہ پہنچ کر جبرائیل امین سے دریافت کیا کہ کیا ہماری منزل یہ ہے، تو فرمایا کہ ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ماں اپنے صاحبزادے اور حضرت حاجرہ علیہ السلام کے ساتھ یہاں اتر گئے اور بیت اللہ کے پاس ایک معمولی چھپر ڈال کر حضرت اسماعیل اور حاجرہ علیہ السلام کو یہاں ٹھہرا دیا۔ ان کے پاس ایک توشہ دان میں کچھ کھجوریں اور ایک مشکیزے میں پانی رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کو اس وقت یہاں ٹھہرنے کا حکم نہ تھا۔ وہ اس شیرخوار بچے اور ان کی والدہ کو حوالہ بخدا کر کے واپس ہونے لگے۔ جانے کی تیاری دیکھ کر حضرت حاجرہ نے عرض کیا، ہمیں اس لق و دق میدان میں چھوڑ کر آپ کہاں جاتے ہیں جس میں نہ کوئی مونس و مددگار ہے، نہ زندگی کی ضروریات۔ حضرت خلیل اللہ صلاۃ اللہ علیہ السلام نے کوئی جواب نہ دیا اور چلنے لگے۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ساتھ اٹھیں، پھر بار بار یہی سوال دہرایا۔ حضرت خلیل اللہ علیہ السلام کی طرف سے کوئی جواب نہ تھا، یہاں تک کہ خود ان کے دل میں بات پڑی اور عرض کیا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہاں چھوڑ کر چلے جانے کا حکم دیا ہے؟ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ملا ہے، یعنی اپنے بیوی حاجرہ اور بچے اسماعیل جو اس وقت شیرخوار تھے علیہ السلام کو وہاں چھوڑ دیا جائے۔ اس کو سن کر حضرت حاجرہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ شوق سے جائیں، جس نے آپ کو یہ حکم دیا ہے وہ ہمیں بھی ضائع نہ کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام حکم خداوندی کی تعمیل میں یہاں سے چل کھڑے ہوئے، مگر شیرخوار بچہ اور اس کی والدہ کا خیال لگا ہوا تھا۔ جب راستہ کے موڑ پر پہنچے جہاں سے حضرت حاجرہ علیہ السلام نہ دیکھ سکیں تو ٹھہر گئے اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا فرمائی جو سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 36 اور 37 ہے، اے میرے پروردگار، اس شہر کو امن والا شہر بنا دے۔ مجرم اگر حرم میں چلا جائے، امام ابو حنیفہ کے نزدیک یہ کہ کوئی شخص باہر سے جرم کر کے حرم میں پناہ لے تو اس کے ساتھ قصاص کی سزائیں جاری کرنے کا حکم سزا سے چھوڑنا تو نہیں، کیونکہ اگر ایسا کیا گیا تو جرائم کر کے سزا سے بچنے کا راستہ کھل جائے گا اور عالم میں فساد برپا ہو جائے گا اور حرم مجرموں کا ٹھکانہ بن جائے گا۔ لیکن احترام حرم کے سبب حرم کے اندر سزا نہ دی جائے، بلکہ اس کو مجبور کیا جائے کہ وہ حرم سے باہر نکلے، وہاں سے نکلنے کے بعد سزا جاری کی جائے۔ دور جاہلیت میں بھی مکہ جائے امن رہا ہے، چنانچہ زمانہ جاہلیت میں بھی عربوں کے ساتھ
میں ملت ابراہیم کے جو کچھ آثار باقی رہ گئے تھے ان میں یہ بھی تھا کہ حرم میں اپنے باپ اور بھائی کا قاتل بھی کسی کو ملتا تو انتقام نہیں لیتے تھے، اور عام جنگ و قتال کو بھی حرم میں حرام سمجھتے تھے۔ شریعت اسلامی میں بھی یہ حکم اس طرح باقی رکھا گیا۔ فتح مکہ کے وقت صرف چند گھنٹوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے ارض حرم میں قتال کو جائز کیا گیا تھا، مگر اسی وقت ہمیں ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے خطبے میں اعلان فرما دیا۔ صحیح بخاری سے حدیث تھی۔ اگر کوئی حرم کے اندر جرم کرے تو اب مسئلہ یہ رہا کہ کوئی شخص حرم کے اندر ہی کوئی ایسا جرم کرے جس پر حد قصاص اسلامی شریعت سے عائد ہوتا ہے تو حرم اس کو امن نہیں دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ اس کے بعد شیخ اور بچہ اس کی والدہ پر شفقت کی پیش نظر یہ دعا فرمائی کہ میں نے ان کو آپ کے حکم کے مطابق آپ کے محترم گھر کے پاس ٹھہرا تو دیا ہے، لیکن جگہ زراعت کے قابل بھی نہیں جہاں کوئی اپنی محنت سے ضروریات زندگی حاصل کر سکے، اس لیے آپ ہی اپنے فضل سے ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما دیں۔ آپ کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حالات۔ یہ دعا کر کے حضرت خلیل اللہ علیہ السلام تو اپنے وطن شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ ادھر حضرت ہاجرہ کا کچھ وقت تو اس توشہ کھجور اور پانی کے ساتھ کٹ گیا جو حضرت خلیل اللہ علیہ السلام چھوڑ گئے تھے۔ پانی ختم ہونے کے بعد خود بھی پیاس سے بے چین اور شیرخوار بچہ بھی اس وقت پانی کی تلاش میں ان کا نکلنا اور کبھی کوہ صفا پر اور کبھی کوہ مروہ پر چڑھنا اور ان دونوں کے درمیان دوڑ دوڑ کر راستہ طے کرنا تاکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے آ جائیں، عام مسلمانوں میں معروف ہے، اور حج میں صفا مروہ کے درمیان سعی کرنا آج تک کسی کی یادگار ہے۔ اس قصے کے آخر میں حضرت جبریل امین کا بحکم خداوندی وہاں پہنچنا اور چشمہ زمزم کا جاری کرنا اور پھر قبیلہ جرہم کے کچھ لوگوں کا یہاں کر مقیم ہو جانا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جوان ہونے کے بعد قبیلہ جرہم کی ایک بیوی سے شادی ہو جانا، یہ سب صحیح بخاری کی روایت میں تفصیل کے ساتھ مذکور ہے۔ آج یہیں ختم کرتے ہیں اس کو۔ مجھے مسجد کے ساتھ آج میٹنگ بھی ہے، اور پھر انشاءاللہ تعالی کل بیت اللہ کی تعمیر سے اس کو شروع کریں گے۔ اللہ تعالی آپ سب کو اور مجھے بھی کلام پاک کو پڑھنے کی اور اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔